بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج ہم بات کریں گے زکوٰۃ کے حوالے سے، شرائط زکوٰۃ۔ جس طریقے سے ہماری پہلی ویڈیو تھی زکوٰۃ کے فرض ہونے پر، اور ہماری دوسری ویڈیو تھی مصارف زکوٰۃ پہ کہ کن لوگوں کو آپ نے زکوٰۃ دینا ہے، تو آج جو تیسری ویڈیو ہے وہ ہے شرائط زکوٰۃ کہ کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے اور زکوٰۃ کس مال سے دینی چاہیے، اور زکوٰۃ کے لیے کس مال کا ہونا ضروری ہے۔ یہ چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، تو آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ سب سے پہلے تو آپ قرآن کریم کی ایک آیت کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، فرمایا کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ تو اس طریقے کی بے شمار آیتیں ہیں جو قرآن کریم میں موجود ہیں زکوٰۃ کی فرضیت کے حوالے سے۔ یاد رہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، اور اس کا منکر جو ہے، اس کا انکار کرنے والا یہ کافر ہے، اور نہ ادا کرنے والا وہ فاسق اور جہنمی ہے، اور ادا میں دیر کرنے والا، یعنی ادا تو کر دی لیکن جب آپ پر فرض ہوئی اس سے تھوڑی آپ نے لیٹ کر دیا، تو فرمایا ادا میں دیر کرنے والا گنہگار، اور اس کی شہادت بھی مردود ہے، قبول نہیں کی جائے گی۔ زکوٰۃ کی تعریف کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، مال کے ایک مختصر سے حصے کا جو شریعت نے مقرر کر رکھا ہے، وہ کسی فقیر کو مالک بنا دینا، شریعت میں اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ کسی فقیر کو جو مستحق ہے، جس طریقے سے ہم نے پہلے ویڈیو میں عرض کیا کہ فقیر کون ہے اور مسکین کون ہے، کہ کن لوگوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، تو ان لوگوں کو مالک بنا دینا، گویا کہ یہ ایک زکوٰۃ کی ڈیفینیشن ہے۔ اب زکوٰۃ فرض کس کے اوپر ہے؟ یہ بڑا اہم اور ضروری مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ کی شرائط کیا ہیں، کن لوگوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ فرمایا زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے مختصر سی شرطیں ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ زکوٰۃ یہ مسلمان پر فرض ہے، زکوٰۃ کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ بالغ ہونا، یعنی نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اور بالغ کی لمٹ جو شریعت نے یا اسلام نے مقرر کر رکھی ہے کہ 18 سال کی ایج میں بچہ جو ہے وہ بالغ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر وہ مالک ہے پیسوں کا یا سونے اور چاندی کا، جس کی لمٹ 7.5 تولہ سونا اور 52 تولہ چاندی ہے، یا اتنی نقدی کا مالک ہے اور اس پیسے کے اوپر سال بھی گزر گیا ہے، تو فرمایا اب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے مسلمان ہونا، بالغ ہونا، اور تیسری شرط ہے عاقل ہونا۔ عاقل سے مراد کیا ہے؟ کہ عاقل سے مراد عقل والا ہو، ذی شعور ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ مسلمان بھی ہے اور وہ بالغ بھی ہے لیکن وہ مجنون ہے، اس کی عقل زائل ہے، وہ پاگل ہے، اور پیسوں کا مالک بھی ہے، تو اس کے اوپر پھر زکوٰۃ فرض نہ ہوئی۔ تو فرمایا عاقل ہونا، یعنی دیوانے پر کسی قسم کی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے مالک نصاب ہونا، یعنی جس کے پاس نصاب سے کم مال ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ اور نصاب کیا ہے؟ وہ 52 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ جو ہے وہ جو سونا ہے، اس کا مالک ہونا، پورے طور پر مالک ہونا، یعنی اس پر اس کا قبضہ بھی ہو، جو چیز اس کے پاس سونا ہے یا نقدی ہے، اس پر اگر اس کا قبضہ ہے تبھی اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اسی طریقے سے نصاب کا قرض سے فارغ ہونا، جو زکوٰۃ کا ایک نصاب ہے اس کے پاس وہ پیسے پڑے ہوں، ایسا نہیں ہے کہ اتنے پیسے اس کے پاس ہیں لیکن اس میں سے زیادہ اس نے قرضہ دینا ہے، تو فرمایا کہ نصاب کا قرض سے فارغ ہونا۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس 1000 روپیہ ہے مگر وہ 1000 کا قرض دار بھی ہے، تو اس کا مال قرض سے فارغ ہونا، لہٰذا اس پر زکوٰۃ نہیں۔ یعنی اس کے اوپر اس کے پاس 52 تولے یا 7.5 تولے سونا یا چاندی ہے، لیکن اتنا یا اس میں سے آدھا پیسہ اس نے قرضہ دینا ہے، تو اب تو پھر آدھا پیسہ بھی اس نے قرضہ دینا ہے،
تو پھر نصاب کا مالک تو وہ نہ ہوا، اب لہٰذا اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ یعنی وہ ہر طرح کے قرضے سے بھی پاک ہو اور اس کے اوپر زیادہ لیمٹ ہو، تو قرضے سے بھی زیادہ پیسہ اس کے پاس پڑا ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اور 8ویں شرط یہ ہے کہ نصاب کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا، نصاب کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا یہ بھی شرط ہے۔ اگر اس کے پاس جو نصاب ہے، جو پیسہ ہے، جو نقدی ہے، اب وہ حاجت اصلیہ سے فارغ ہے تب جا کے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب حاجت اصلیہ کیا ہے؟ ذرا یہ غور سے سنیے گا۔ فرمایا کہ حاجت اصلیہ یعنی آدمی کو زندگی میسر کرنے کے لیے، آدمی کو زندگی میسر کرنے کے لیے جن جن ضروریات یا جن چیزوں کی ضرورت ہے ان چیزوں سے وہ پیسہ جو ہے وہ فارغ ہو۔ مثال کے طور پر اپنے رہنے کے لیے اس کا اپنا گھر ہے، اپنے رہنے کے لیے مکان، سردیوں گرمیوں کے کپڑے اور اس کی سواری، یہ اس کے پاس چیزیں ہیں اور ان چیزوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جیسے گھوڑا ہے، اونٹ ہے، گاڑی ہے، اس نے اپنی سواری کے لیے رکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور رہنے کے لیے اس کے پاس گھر ہے، چاہے کروڑ روپے کا کیوں نہیں ہے، تو اب اس گھر کے اوپر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ یہ حاجت اصلیہ کے زمرے میں آتا ہے۔ ہاں، ایک گھر اس کا رہنے کے لیے ہے، اب دوسرا گھر اس نے رینٹ آؤٹ کیا ہوا ہے، تو فرمایا رینٹ والے کی اور مثال ہے، رینٹ سے جو پیسہ آتا ہے اس کی زکوٰۃ کے اور مسائل ہیں، اس کی جو پراپرٹی ہے اس پراپرٹی کے اور مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ ہم کسی اور ویڈیو میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو فی الحال ہم شرائط زکوٰۃ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ زندگی میسر کرنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضروریات ہے وہ چیزیں اس کے پاس ہوں، گھریلو سامان ہوں، کھانے پینے اور کھانا پکانے کے برتن اور سونے کے لیے جو بیڈز وغیرہ، چارپائیاں، کرسیاں، ان کسی بھی چیز پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ مال نامی ہونا، یعنی بڑھنے والا مال ہو، خواہ حقیقتاً ہی بڑھنے والا ہو مال، جیسے سونا چاندی، یہ اسی لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ ان سے چیزیں خریدی جائے اور بیچی جائے تاکہ نفع ہونے سے یہ مال بڑھتا رہتا ہے، اور لہٰذا سونے چاندی جس حال میں ہو ان کی زکوٰۃ نکالنا یہ لازم ہے۔ اسی طریقے سے مال نصاب پر 1 سال گزر جائے، یعنی نصاب پورا ہوتے ہی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ یعنی آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا پڑا ہے، یا اتنا پیسہ، یا 52.5 تولہ چاندی ہے، چاندی کا حساب لگا لیں تقریباً 1000 روپے 1 تولے کا ہے، تو اس حساب سے آپ کے پاس کوئی 52 تولہ یا 52.5 تولہ چاندی ہے۔ اب یا اتنی رقم نقدی آپ کے پاس آ گئی اور آپ نے اس کو اپنے پاس رکھا اور ہر طرح کی ضروریات سے وہ پیسہ وہ فارغ ہے، گھریلو ضروریات سے بھی، اب وہ پیسہ پڑا آپ کے پاس اتنا کو پڑا ہے، بینک میں پڑا یا گھر میں پڑا ہے، اس کے اوپر سال گزر گیا ہے، اب اس پیسے میں سے 2.5% وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اس میں سے زکوٰۃ نکالنا ہے۔ تو یہ بیسیکلی مال نصاب پر 1 سال گزر جائے، یہ اس کا مطلب ہے کہ 1 سال گزرے تو وہ جو ہے وہ زکوٰۃ اس سے نکالنا یہ فرض ہے۔ اسی طریقے سے سونے کا نصاب 7.5 تولہ ہے اور چاندی کا نصاب 52.5 تولہ ہے۔ سونے چاندی میں 40واں حصہ زکوٰۃ نکال کر ادا کرنا فرض ہے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ سونا آپ کے پاس پڑا ہے تو اسی میں سے آپ زکوٰۃ نکالیں، نہیں، بلکہ اس حساب سے سونے اور چاندی کے حساب سے 40ویں حصے کے حساب سے آپ پیسے بھی زکوٰۃ کے طور پر آپ دے سکتے ہیں۔ سونے چاندی میں 40واں حصہ زکوٰۃ نکال کر ادا کرنا فرض ہے، اور فرمایا کہ یہ ضروری نہیں کہ سونے کی زکوٰۃ میں سونا ہی اور چاندی کی زکوٰۃ میں چاندی ہی دی جائے، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں ابھی جو ہے وہ عرض کیا، بلکہ یہ بھی جائز ہے کہ بازار کے بھاؤ کے مطابق سونے چاندی کی قیمت لگا کر پیسے روپے میں زکوٰۃ دے دے، یہ بھی اس کے لیے جائز ہے۔ اسی طریقے سے جن زیورات کی مالک عورت ہے، جیسے اپنے
والدین عورت اپنے والدین کے پاس سے زیورات لاتی ہے جب اس کی شادی ہوتی ہے، تو فرمایا جن زیورات کی مالک عورت ہے، خواہ میکے سے لائی ہو یا اس کے شوہر نے اس کو زیورات دے دی ہوں اور اس کو مالک بنا دیا ہو، تو اب ان کا مالک اس کو بنا دیا ہے تو ان کی زکوٰۃ ادا کرنا اس عورت پر فرض ہے۔ جن زیورات کا مالک مرد ہو، یعنی عورت کو صرف اس نے پہننے کے لیے دیا ہے، اب ان زیورات کی زکوٰۃ جو ہے وہ مرد کے اوپر فرض ہے، یعنی جس چیز کا مالک ہوگا اس کو اسی کی زکوٰۃ دینا لازمی ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں کہ تجارتی مال کی قیمت لگائی جائے، تجارتی مال کی قیمت لگائی جائے، پھر اس سے اگر سونے یا چاندی کا نصاب پورا ہو تو اس کے حساب سے زکوٰۃ کو۔ ایک مسئلہ ہے کہ اگر سونا اور چاندی، اگر سونا چاندی نہ ہو، نہ ہی اس کے پاس مال تجارت ہے، بلکہ صرف اس کے پاس کرنسی ہے، نوٹ ہے، اور نوٹ سے وہ کاروبار کرتا ہے، اور پیسے ہوں تو کم از کم اتنے روپے یا پیسے یا نوٹ اس کے پاس ہوں کہ بازار میں ان سے 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا خریدی جا سکتی ہو، تو وہ شخص بھی صاحب نصاب ہے۔ یعنی ایک سمپل سی بات، مال تجارت بھی اس کے پاس نہیں ہے، اس کے گھر میں سونا بھی نہیں ہے، اس کے پاس چاندی بھی نہیں ہے، اب کیسے پتہ چلے گا کہ اس بندے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے؟ تو اس کا یہ ہے کہ اگر اس کے پاس پیسے ہیں، اب پیسوں کا اندازہ لگائے کہ اتنے پیسے ہیں کہ ان سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے۔ اب ان پیسوں کے اوپر سال گزر گیا، کیونکہ سال کا گزرنا یہ شرط ہے، اب اس کے اوپر سال گزر گیا، سال کے بعد اب وہ زکوٰۃ نکالے گا۔ اگر پہلے نکال دیتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے جائز ہے، اگر بعد میں اس کو تاخیر کرے گا تو یہ گنہگار ہوگا۔ تو یہ تو زکوٰۃ کے فرض ہونے کی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہم اللہ کی رضا کے لیے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ صدقات نوافل میں آتا ہے، وہ صدقہ نفل ہوتا ہے۔ آپ چاہے اللہ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جتنا مرضی اللہ کے راہ میں خرچ کرتے رہیں، اس کا الگ ثواب ہے۔ تو یہ شرائط زکوٰۃ آپ کی خدمت میں پیش کی، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو ہماری عشر کے حوالے سے ہوگی کہ عشر کن لوگوں کے اوپر ہے اور عشر کے مسائل کیا ہیں۔